یا رب جلال والے کرام، تیرا یہ بندہ ابو علیم محمد سرکندری ہوگی آج دل والدین الہی بخش و جنت بیبی درویش الورا حضرت بابا زندو شاہ رونق افروز نبی دریائے سبلش کی اولاد میں سے ہے، اور شاہ ولایت حکیم امیر الحسن سہارن پوری مرشد اور عزیز کا مرید الانام ہے۔ اللہ مطلوب زندگی منزل اور نفس مسافر ہے، اور کوئی مسافر بوڑھا ہو یا جوان کبھی راہ میں ڈیرا نہیں جماتا، جب تک سفر ختم نہیں ہوتا برابر چلتا رہتا ہے۔ اس راہ میں چلنا ہے تو حیات و ممات کے تمام دفاتر اللہ ہی کے حوالے کر کے چل، موت و حیات بے پرواہ ہو کر اللہ ہی کے ذکر و فکر میں محو رہا کر، یہی تیری زندگی کی منزل اور اسی سے تیرا دار و مدار۔ محویت ایک غیر فراموش ذکر ہے، محویت جب طاری ہو جاتی ہے مقصود و مطلوب کے سوا کسی اور طرف کوئی التفات نہیں رہتا، مطلق نہیں رہتا۔ تیرا خیال ہر خیال کو بھلا دیتا ہے، اسی طرح تیری یاد ہر یاد کو۔ محویت کا جو مقام میرے آقا، میرے دلبر، میرے جانی حضرت سیدنا مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری کو چلو نبیر کو عنایت ہوا، نادر المثال اور قابل داد و تحصیل ہے۔ آپ 12 سال کلیئر میں گزر کی شاخ کو تھامے محو اللہ رہے۔ اللہ اللہ آدم کی اولاد کے ریکارڈ بات کرتے ہیں۔ انسان چند گھنٹے تک محویت کے عالم میں کھڑا رہ سکتا ہے، اتنی طویل مدت ہوا پھانک کر محبت کی جوت جگاتے رہے، کبھی نہ ڈگمگائے۔ محبوب سامنے تھا پھر کیوں کر گھبراتے، فریدی قندیل مت تھی روشن ہوئی، ہر عالم کو جگمگانے لگی۔ منبع سر نبوت ہم ولایت حیدری، منبع سر نبوت ہم ولایت حیدری، آفتاب چیٹیاں مخدوم صابر کلیری۔ کسی بھی تاریخ نے آج تک اس قسم کا کوئی واقعہ پیش نہیں کیا کہ کوئی تیری محبت کے نشے میں چور ہو کر بغیر کچھ کھائے پیے 12 سال کسی درخت کی شاخ کو تھامے کھڑا ہو۔ یہ اعلیٰ درجے کا نمونہ انہیں کو عنایت ہوا، مبارکن مکرمن مشرفن۔ تیرا حال ہی میرے دل کا چراغ ہے، سال ہا سال گلہ شریف کو تھامے محو رہنا، نہ کچھ سننا اور نہ کچھ کہنا، محویت کی حد نہیں تو کیا تھی۔ تیری محویت کی مثال نہیں ملتی
تیرا نام علاؤ الدین ہے، تیرا نام ہی تیرے شان کا مظہر، تیرے جلال کو نہ دیکھا جاتا ہے نہ سنا، دیش بدیش پھری تیرا کوئی ہم پایا نہ ملا، ہے ہی نہیں کسی بھی ولایت کے ولی کو یہ شرف حاصل نہ ہوا کہ مسجد میں کیا سجدہ کعبہ تیری گلی میں۔ علاؤ الدین میرے پیر کی رگ رگ میں رچا ہوا تھا، جب جوش میں آتے علاؤ الدین کہتے اور کہنے پہ مجبور ہو جاتے، مسجد گونج جاتی۔ تاریخ شاہد ہے، بندہ کسی مقبول بندے سے مل کر ہی واصل زندہ ہوتا ہے، برق گردانی سے نہیں۔ شاہد و مشہور دامن ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ کی تلاش میں نکلا تھا، علاؤ الدین کو پایا، دیوانہ تھا، مستانہ بنا، بحر علوم کے ذخائر کھلے، عجائب و غرائب اس سے ملے، قدرتی نظام میں آغوش واقعی، تیری مقام کی چادر سدا سری رہی۔ کتاب الحمد سننا المعروف کا 30 شریف، مخلوقات مناظر احسان، اسماء نبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مقالات حکمت تیری عنایات سے بے پایا ہے۔ اعجاز بھی کہیں تو بھیجا نہیں۔ میرے آقا تیری یاد میرے دل کے چراغ کا تیل ہے، یہ دیا کبھی گل نہ ہو، سدا روشن رہے۔ تیری فرید کے گیت ہم گاتے ہی رہیں گے۔ اے ہو یکتائے تما، تیری نظیر نہیں ملتی، نہ ہوا نہ ہوگا، کیا یہ نام کافی نہیں؟ صرف یہ یاد ہے اور یہ نام ہے کہ بچپن میں مجھے احرام مانگا، اور یہ حق الیقین ہے کہ احرام کبھی باطل نہیں ہوتا۔ احرام دو اصول سے مبنی، دنیا سے بے رغبت، رب کی طرف راغب، توجہ کسی اور طرف راغب نہ ہوئی، تیری توجہ ہی کی بدولت یہ برکات ہوئی۔ کائنات کی کوئی بھی شے کسی بھی انداز میں تجھے خیرہ نہ کر سکی، عنایت نہیں تو کیا ہے، کرم نہیں تو کیا ہے۔ پاسبانی مردوں کی امانت، تیری پاسبانی بڑے ہی کام کی چیز ہے۔ اے ہو یکتائے تما، تیری نسبت ہم خاک نشینوں کے بڑے ہی کام آئی، ہر کسی کے کام آئی۔ دیکھنے میں تو کچھ بھی نہیں، تیرے بنائے ہوئے بہت کچھ ہے، تیری نسبت کے بغیر کوئی کسی کو پوچھتا تک نہیں، کون میاں کہاں سے ہو۔ شریعت میں منافقت نہیں ہوتی، شریعت میں منافقت نہیں ہوتی، ایک ہو کر اور ایک بن کر ہی کوئی کسی کا کہلاتا ہے۔ نہ پیر ہے نہ فقیر، جو کچھ بھی ہے کاغذ صاحب کے ملنگ ہیں، عاجز بھی ہے، معشوق بھی، پسند بھی ہے، دل بند بھی، خاک روز بھی ہے، خاک نشین بھی۔ اسی خاک نشینی پہ ہم پھولے نہیں سماتے اور ماں سوا کو کسی خاطر میں نہیں لاتے، دن دناتے بحر و بر کا سفر جاری رکھتے ہیں۔ صدی گزرنے پہ آئی، کسب اور غم جوں کا تم، پھر آ کر
ساری کائنات کو دیکھ کر جہاں آنا تھا آ گیا، درختوں تلے یہی جگہ میری زندگی اور آخرت کا بسیرا ہے۔ جذب و سلوک کی ہر منزل عاقبت ہی کے سایہ تلے پروان چڑھی، کس نازو انداز سے کمال شفقت سے پالا، مثال نہیں ملتی۔ جی بھر کر کھلایا، پلایا اور سلایا، پھر تلاوت قرآن عظیم سے گامزن فرمایا۔ آخری عمل بہترین عمل ہوتا ہے۔ قرآن عظیم کا اعزاز قائم الدائم تلاوت، دن ہو یا رات، نہ رکے نہ تھکے، کوئی بھی مصروفیت مخل نہ ہو۔ حضرت عبید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، اگر تم نیک بختوں کی زندگی، شہیدوں کی موت، حشر کے دن نجات، خوف کے دن امن اور اندھیروں میں روشنی اور گرمی کے دن سایہ اور پیاس کے دن سیری اور شفقت کے دن وزن اور گمراہی کے دن ہدایت چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، کیونکہ وہ رحمان کا ذکر ہے اور شیطان سے بچاؤ ہے اور ترازو میں جھکاؤ ہے۔ کنز العمال کتاب العمل بالسنہ۔ قرآن کریم کی تلاوت انسانی جسم الوجود کے لیے ایسے ہے جیسے سالوں سے تپتی ہوئی زمین کے لیے ابر نیسان۔ تپتی ہوئی زمین پر بھی کبھی کوئی سبزہ ہوگا، زمین جب سیراب ہو جاتی ہے پھر اس میں طرح طرح کی نباتات خود بخود اگاتی ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت قلب کی طہارت، بصارت کی عفت اور سماعت کی صوت سرمدی کا عنصر معمول ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت ہی سے جسم الوجود کے اندر اور باہر گوشت و گوشت، رگ و ریشے شاداب و زندہ اور منور ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جسم کا ہر جزو اپنی مطلوبہ نورانیت حاصل کرتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت جن کے بعد کی بہار ہے، اللہ سے ہم کلامی تلاوت قرآن کریم ابد سناتا ہے، معبود سنتا ہے۔ ابد معبود کے حضور میں کیا کیا نہیں سناتا اور معبود کیا کچھ نہیں سنتا۔ شب و روز کلام جاری رہتا ہے۔ فضل نہیں تو کیا ہے، فضل ربانی۔ عنایت نہیں تو کیا ہے، عنایت سبحانی۔ اور فیض کسے کہتے ہیں؟ اے او راجن کے مہاراجن، تیرا کلام مخنون ہے، ادراک سے وراء الورا۔ اسی طرح فیض، یا فیض البرکات، بارہا دیکھا، عقل ششتر رہی، سیگا ریز ہوئی، تیری لاکھ بھری اداؤں اور قباؤں کا شکریہ من کو لے دے گئی۔ اے او میرے پردہ نشین معشوق، تیرے مجھ کی راکھ میری آنکھوں کا انجن ہے۔ قدیم ترین رسم کا ایک جز مچھ ہے اور ہم ماچھی سلگا رہے ہیں۔ یہ دنیا کوڑے ہی کا ڈھیر ہے اور ہم ماشاءاللہ ہر شے مچھ میں جلا کر راکھ بنا دیتے ہیں، اور یہ راکھ ہمارے حسن کا نکھار۔ طریقت میں ملنگ اس راکھ کو خاک شفا کہتے ہیں۔ تیرے مجھ شریف کی راکھ جن و انس کے لیے شفا کا مجر ماشاءاللہ۔ یا حی یا قیوم، الحمد للہ القیوم، واللہ خیر الرازقین، واللہ اکبر الرحیم۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔
تعالیٰ